السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ان 5 لوگوں کے بارے میں جن کو مرتے دم تک تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ 5 لوگ خوش نصیب لوگ کون سے ہیں آج جانیں گے اس ویڈیو میں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نزاع کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ ابن ماجہ میں روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی اس موضوع کی روایت ہے کہ جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی، اب میں کسی مسلمان کی میت کی حالت میں نزاع کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ بس مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزاع کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کے بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی امید رکھنی چاہیے۔ ناظرین، 5 لوگوں کو مرتے وقت تک تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے دم تک ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نزاع میں انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے، اور بندہ شدید تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی پی جائے، اور اگر 7 سمندر کا پانی بھی وہ پی جائے پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیاں ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی اور بغیر تکلیف کے ہوگی۔ پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہوں نے موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلے شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہن کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہن کو جلدی اور بر وقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بک رہے ہیں اور تم بہن کے حصے پر قبضہ کیے بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہے کہ میرا بھائی کب مجھ سے میرے ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہوتے ہیں، تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہن کو جہیز دینا کیا فرض ہے؟ دراصل عورت کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے۔ اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورت کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کی وراثت میں جس طرح ان کی نرینہ اولاد کا حق حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کی وراثت پر بیٹوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کے شرعی حق حصے سے محروم کر دینا ناجائز ہے اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حصہ اس دنیا میں دے دے، ورنہ آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی وحی بھی آئی ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی بالشت بھر زمین بھی ازرا ظلم لے کر قیامت کے دن، تو 7 زمینوں میں سے اتنی زمین اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈال دی جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی وراثت کی میراث کا ٹھیک یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ یاد رہے کہ جہیز کی رسم اسلام کی رسم نہیں ہے بلکہ یہودیوں کی رسم ہے، اور اس کا سب سے بڑا گناہ ہے کہ جس طرح یہودی کی عورت کو بغیر جہیز کے کوئی شخص قبول نہیں کرتا تھا، اسی طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو گئی، یہ جہیز کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہن کا وراثتی حصہ تو نہیں دے سکا، البتہ جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو جہیز دے دوں گا۔ لہٰذا فرمایا کہ بہنوں کو بر وقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلے گی۔ ایک عورت کا جب بھائی فوت ہوا تو اس عورت نے بڑا اصرار کیا کہ مجھے اس بھی قبرستان میں لے چلو۔
میں بھی اپنے بھائی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ خیر، اس کے اصرار پر اس کو قبول کیا گیا اور اسے قبرستان میں لے جایا گیا جہاں اس کے بھائی کی تدفین ہونے والی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک میت کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے بھائی کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و اقارب کے سامنے اس روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا اور اس کا دل رو رہا تھا، آنکھیں خون کی آنسوں رو رہی تھیں۔ اس سے ایک ایسی دعا کی کہ لوگوں کے مردہ زمینوں کو جگا دیا، اور روتے ہوئے بہن نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا اور اس کا دل رو رہا ہے۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھا اور کہا کہ میرے مالک، اے انصاف کرنے والے رب، آج میرا بھی انصاف کر دے۔ وہ رو رو کر کہنے لگی کہ اے میرے مالک، تو میرے ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، ایسے دور رکھنا جیسے اس نے مجھے میرے والدین کی وراثت سے دور رکھا۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے لیکن اس ظالم بھائی کو میرے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں اپنے بچوں کو حرام گوشت کھلانے پر مجبور ہوئی۔ میرے بچوں نے بڑی غربت کی زندگی گزاری ہے، جبکہ میرے بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آیا، کبھی بھی رحم نہ آیا کہ میں اپنی بہن کی وراثت کا جو ان کا حق ہے اسے ادا کروں۔ اور میرے مالک، تو آج انصاف کر دے، اور جس طرح سے اس نے میری وراثت کے حصے سے مجھ سے دور رکھا، اور اسی طرح تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو ناظرین، صرف ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہیں کہ جب تم اپنی بہن کو اس کی وراثت کا حصہ ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہن کو تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے گی یا جہنم میں جانے کی دعا کرے گی؟ بہن کے لیے ظالم بن کے مرو گے یا مظلوم بن کے؟ ناظرین، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ ناظرین، دوسرا شخص وہ ہے جس کی روح مرتبہ وقت بڑی آسانی سے نکلے گی۔ فرمایا کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنی مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرا ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، یعنی دوسرا انسان وہ ہے جس کے مرتے وقت موت آسانی ہوگی۔ جو کثرت سے صدقہ کرے تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان نکلنے کے عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہو، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رکھنے والا ہو، اپنے بیوی بچوں سے پیار رکھنے والا اور حلال کا لقمہ کما کر اپنی بیوی بچوں کو کفالت کرنے والا ہو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھانا پلانا بھی صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہو اور اس سے حسن سلوک کرتا ہو تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اس کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے تو وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام کو کفر میں تفریق ہے۔ تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا 5واں شخص وہ ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ راتوں کی تنہائی میں وہ ٹوٹ کر قرآن مجید پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا کہ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش بھی کریں اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا پھر اپنے مقدر پر رویا کریں۔ کیا تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھوں آنسو بھی نہیں بہا سکتی؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت سختیوں کو دور فرمائے اور ہمیں ان 5 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔